السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا سبق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ ختم معنی مہر لگانا، اللہ نے مہر لگا دیے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عظیم معنی بڑا، زبردست، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور پکا ارادہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات کو نہیں ماننا، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ لہذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو معذور ہوگا، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور ارادے کا نتیجہ ہے کہ حق بات کو نہیں ماننا، یعنی انہوں نے ارادہ، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ انسان ایسا کرے گا، تو اسی لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے ان کے اپنے ارادے کی وجہ سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کہتے تو ہیں، زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، یعنی دل میں کچھ اور رکھنا، زبان سے کچھ اور کہنا، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتے ہیں لیکن وہ اندر سے مسلمان ہوتے نہیں ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا کرنے سے ہمارا اپنا نقصان ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، بس اللہ نے ان کے روگ میں، مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ علیم معنی دردناک، عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں
واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنائے، آمین، والسلام۔